کہ جی میرا جس سے بہلتا کوئی ایسا نہ ملا، جی میرا جس سے بہلتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے خدا کا بندہ نہ ملا۔ وہ کیا راہ دکھلائی ہے سر سید نے ہمیں، گم کر دیا کعبہ کو اور کلیسا بھی نہ ملا۔ رنگ تو چہرے کا کالج نے بھی رکھا قائم، لیکن رنگ باطن میں باپ سے بیٹا نہ ملا۔ جب بابا فرید سرکار دے دربار شریف تے جاؤ نا تے آپ دے مستورات دے قبران دے ہوتے جس لئے پردہ نظر آنے نا، دل دھاڑ کر کے رون دے کہ اے رنگ باطن میں باپ سے بیٹا نہ ملا، کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے بزرگ تو ایسے تھے کہ اپنے عزت کی اتنی حفاظت کرنے والے تھے کہ غیروں کی نظر میں اپنی مستورات کی قبریں بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کا رنگ کیا تھا، ہمارا رنگ کیا ہو۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر بورڈ دفتر والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے دوست مل کے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ مخلص برادرم حضرت علامہ مولانا علی احمد صاحب متعزلہ دیگر مسلمان سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین اس محفل شریف کو منعقد کرنے والے شریک ہونے والے نو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ دوستو، دنیا دی تاریخ ہر کوئی پڑھدا ہے، انسان اپنی تاریخ پڑھنا بھول گیا کہ انسان کیا ہے، کتھوں آیا ہے، کیا کرن آیا ہے اور انہیں کتھے وال جانا ہے۔ اے تاریخ اگر دست ہے تو رب دا قرآن دست ہے، اور بابا فرید جیسے بزرگ خدا دے آ کے دسیں ہیں۔ اگر انگریز چوڑے کو انسان دی تاریخ پوچھو تو تاکو ایک باندر دی نسل ثابت کر دے سی، لیکن رب تعالیٰ دے قرآن میں انسان دی تاریخ دسی کہ اے انسان تو کیا ہے، کتھوں آئی، کیا کرن آئی اور کتھے وال ویسے۔ بزرگان دین فرمانے نے
جس وقت اللہ رب العالمین نے عالم ارواح وچ روحاں پیدا فرمایا اس ویلے ہی کئیاں نو چک کے جنت وچ اور کئیاں نو چک کے جہنم وچ پا دیندا تو جنہ جہنم وننا ہے انہاں پوچھنا ہے یا رب العالمین سفو کس جرم وچ ایڈے بڑے عذاب وچ پایا گیا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے سب روحاں نو خطاب فرمایا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا سارے دے سارے زمین تے اتر جاؤ۔ اتھے وانتے کیا کرنا ہے کہ اتھے توڑا امتحان ہونا ہے۔ اس امتحانی مرحلے وچ جڑا کامیاب ہوئے گا جنت دا مستحق تے حقدار ہوئے گا، جڑا ناکام ہوئے گا جہنم جاوے گا اور کہہ بھی نہیں سکے گا کہ میں نو جہنم کیوں سکے گا۔ دوستو اس امتحانی مرحلے وچ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے اللہ دے قرآن نے سانو دسے۔ آپ کچھ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ اس امتحان کے اندر اگر کامیاب ہے تو فقط مومن ہے، اگر کامیاب ہے تو فقط مومن ہے۔ قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے، مقصد نو پہنچ گئے، اپنی مراد نو پہنچ گئے وہ لوگ جڑے ایمان گھنائے تے ناکام وہ ہو گئے جڑے ایمان نہ گھنائے۔ اس آیت پاک وچ دو مسئلے اور دو دلیلاں سکوں دو مسائل اللہ پاک نے دسن۔ ایک تا کامیاب وہ ہو سی جڑا ایمان گھنا ہو سی، انہا مطلب ہے جو بھی کافر و منافق یہودی عیسائی سکھ سب جڑے رسول اللہ دی غلامی اچ نہ ہو سی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہو سی۔ اور مومن جڑا کامیاب ہو سی ان دے کامیاب ہون دی وجہ کیا ہے؟ ان دے مال دولت نہیں، ان دی کوٹھی بنگلہ نہیں، ان دا حسن و جمال نہیں، ان دا زمانے دے اندر شہرہ نہیں، ان دا کامیاب ہون علی علت اور دلیل اور وجہ جڑی ہے اس دا رسول اللہ دی غلامی ہو۔ تاواستے بظاہر ایک انسان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بظاہر دنیا دے مالک نہیں، خود مملوک نہیں، دنیا دے مالک نہیں، لیکن سید الانبیاء پاک دی غلامی اچ آئے نے اللہ رب العالمین نے او شان بخشی ہے کہ جدو آپ معراج دے اندر تشریف لے گئے معراج دی رات جنت اچ فرمایا اے بلال میں جنت دے اندر تیرے قدمہ دی آواز سنی کہ اللہ پاک میں نے اس تھے تیرے قدمہ دی آواز سنائیے دس تیرے اندر کیڑا سونا عمل ہے۔ تو کامیاب فقط مومن ہے، کافر نہیں۔ اور مومن کامیاب ہون دی وجہ ہوندی کیا ہے؟ ایمان ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ جڑا رب تعالیٰ دے اور اس دے رسول دی غلامی اچ آ جاتا ہے اللہ پاک انہوں ایسی عزت اور رحمت بخش ہے دنیا اور آخرت دے اندر کہ جن دے اتے زمین و آسمان میں رشک کر جائے۔ عرب شریف دے اندر ایک مرتبہ قحط واقع ہو جائے، بارش نہیں آ رہی، لوگ پریشان ہیں، پانی نہیں ملتا، جانور مردنے پہ لوگ پریشان ہیں، کٹھے ہو کے بارش کی دعا واسطے دھوپتے جا کے نماز پڑھی جن کو صلاۃ استسقاء کیا جانا، دعا مانگی مولا کریم مہربانی فرما بارش عطا فرما۔ واپس آئے بارش نہ آئی، دوسرے دن پھر گئے، بچے نال لے گئے، جانور نال لے گئے کہ اللہ رب العالمین دی رحمت ہو پوے بچے دی وجہ نہ جانوراں دی وجہ نہ۔ دعا مانگی واپس آئے بارش نہیں ہوئی، تیسرے دن پھر گئے، دعا کی تھی معمول دے مطابق، روئے
فریادہ کیتیاں، واپس آئے، بارش نہیں آئی۔ ایک غلام جڑا بظاہر بہت کمزور، رنگ دا کالا، وہ ایک مکان چو نکلے، جڑے لوگی واپس آئے نے اسے ہی میدان چ جا کے سر سجدے وچ رکھے، جو ہی سر سجدے چ رکھے دیر نہیں ہوئی، کالیاں کالیاں گھٹاواں چھا گیا نے، فوراً بارش ہو شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ دیکھ رہا سی کہ اے نوجوان گیا ہے، اے غلام، ان دی وجہ کو رب نے بارش دیتی۔ اس غلام جب واپس آیا، وہ بزرگ وہ دے پیچھے پیچھے آیا، وہ ایک حویلی دے اندر جا کے بہ گیا، اندر داخل ہو گیا۔ وہ بزرگ جا کے ارادہ کیتے ہیں کہ یار اے خدا دا کیسے مقبول انسان ہے کہ سارے اسی مسلمان کٹھے ہو کے دعاواں کیتے ہیں، رب نے بارش نہیں دیتی۔ ان نے ایک سجدے نال ہی بارش فوراً آ گئی، کیوں نہ ہوئے میں اس دی جا کے خدمت کراں اور اس دی صحبت بیٹھاں، ان دے کول دعا حاصل کراں۔ جدو جا کے پوچھے کہ یار اتھے ایک بندہ داخل ہویا ہے، اس طرح دے حلیے دا ہے، وہ دسو کون ہے، کتھا ہے؟ انہاں آکھیا اس حلیے دا تا ایک نکمہ جا ایک بندہ ہے، غلام ہے، وہ فلانے نکورچ پیا ہو سے، تے کو اندے نال کیا کام ہے؟ اس آکھے یار میں کو کوئی کام ہے، میں کو وہ بندہ ملاؤ۔ جس لئے اندے کول جا کے ویکھے ہیں، تو وہ سر سجدے تے رکھ کے رب دے بارگاہ چ رو رہا سی، یا رب العالمین میں دنیا وچ پھسیا ہوا انسان ہاں، میں کہیں دا مملوک ہاں، خادم ہاں، غلام ہاں، میں کو مخلوق دی خدمت کرنی پہندی ہے، میں کو موقع عطا فرما دے رہا کہ میں فقط تیری ہی عبادت کرا ہاں، تیری ہی خدمت ہر وقت کرا۔ جیسے اس بزرگ نے اندے الفاظ سنے، وانتے اندے مالک نال گال کی تھی کہ یار میں غلام خریدنا ہے۔ اس آکھے یار کافی نوجوان بیٹھے نے، غلام جڑا مرضی خرید۔ اس آکھے یار میں کو وہ غلام کمزور غلام چاہیے۔ اس آکھے یار وہ تو کسے کام دا نہیں، سارا نہیں ایک پاسے پیا ہوں دے۔ اس آکھے نہیں یار میں ان کو ہی خریدنا ہے۔ پیسے دیتے غلام انہوں کو خریدیا، جا کے ہاتھ بنے کہ میرے کو لاؤ، میں توڑے مالک کو پیسے دے دیتے، ہون تسا اندے تو آزاد ہو گیا، میرے نال تشریف گینا ہو۔ انہیں عرض کی تھی کہ اے بزرگ میں تا ایک نکمہ جا انسان ہوں، میں کو کیوں خریدیا تسا، میں دنیا دے کام کار نہیں کر سکتا۔ انہیں عرض کی تھی کہ میں توڑ کو خدمت واسطے نہیں خریدیا، میں توڑی خدمت واسطے تو انہوں خریدیا۔ سبحان اللہ۔ انہیں آکے او کیوں؟ انہیں آکے میں تو انہوں ویکھیا ہے تُسی رب دی بارگاہ ایک سجدہ کیتا ہے جڑا ہزارہ سجدے دا نالو افضل سے، تو میں توڑی خدمت واسطے تو کو خریدیا۔ جدو غلام نے آواز ایک گال سنی، اللہ رب العالمین دی بارگاہ فریاد کی دی مولا یہ تو میرا اور تیرا راز ہے، میں چھپے ہم مخلوق تو، میری محبت تیرے نال ہے، میں مخلوق اپنی عزت نہیں چاہتا ہوں، آج میرا راز فاش ہو گیا، میں کو موت عطا فرما۔ یہی گل کیتی، زمین دے ہوتے گرے نے اور روح پرواز کر۔ اے شان عظمت بظاہر کوئی شاید مالک نہیں، لیکن ہزاراں لوگاں تو افضل شان رب دی بارگاہ چ پا گیا۔ ایک غلام بندہ تے کس وجہ کل پا گیا؟ قد افلح المؤمنون، ایمان دی وجہ کل کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کسا کو ایمان دی قدر نہیں دا۔ اس وقت اگر گھٹیا تو گھٹیا چیز سمجھا ویندے تو ایمان ہے، دین ایمان کو ایک ہولی چیز سمجھا ویندے، حالانکہ اس ایمان دی قدر اگر پوچھنی ہے تو رب دے قرآن تو پوچھو آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت دی میدان ہو سی، معاشر ہو سی، ہر کوئی اپنا حساب دے سی، جیڑا مجرم جندہ کو ایمان نہ ہو سی
وہ رب دی بارگاہ چ جسل پیش ہو سی مجرم بن کے تے جہنم میں چوانتے سزا پیسی تو وہ تمنا کرے سی کہ آکسی کے میں اگر روح زمین برابر سونا خرچ کرا ملء الارض ذهبا ولو افتدى به زمین روح زمین برابر سونا خرچ کرا تو جہنم دے عذاب تو بچ وجا یہ ہو سکتا ہے اللہ پاک فرمائے گا نہیں اگر جہنم تو فدیہ اور کفارہ ہو سکتا ہے تو مومن دا ایمان ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق حضور قبلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب مجرم قیامت کو جہنم میں پھنسے اسے دنیا چتا ایک قانون ہے والدین خود سکھ دکھ چ رہندے نے اولاد نو سکھ پہنچاون دی کوشش کردے نے لیکن آخرت دے اندر کیا ہو سی جب مجرم عذاب وچ پھنسے ہو سی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ان دی یہ تمنا ہو سی کاش میں اپنے پتر کو اپنے گھر والے کو اپنے خیش قبیلے کو اپنی جاتے پھنسا ونجا تو خود جہنم تو نجات پا ونجا اللہ پاک فرمائندہ نہیں کلا ہرگز نہیں ہو سکتا آج اگر کسی نے جہنم تو نجات پاونی ہے خدا دے عذاب تو نجات پاونی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب دی بارگاہ وچ ایمان پیش کرے اور کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کافر قیامت نو تمنا کرنگے کاش ایسا مسلمان ہوا آج خدا دے عذاب تو بچ ہوگا لیکن اس وقت دا صرف کاش ہی آکے جا سکتا ہے کہ اس ویلے دا کاش فائدہ نہ دے سی اس ویلے دی تمنا کسی کام دی نہ ہو سی بڑے بڑے فرعون حامان نمرود جڑے تے خدا تعالیٰ دے حکم دے سامنے اکڑ گئے خدا دے حکم دے آگے سر نہ جھکایا قیامت کو ہر زبان یہی اکسی فلو انہ لنا کرہ فنکون من المومنین کاش اللہ پاک سانو دنیا چھ دوبارہ بھیج دے اسے مومن بڑھ کے آسو اللہ پاک فرمائے نہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر کیا میں تو انہوں انہا عمر نہیں سی دیتی جیندے ویچ نصیحت حاصل کرن والا بندہ کر سکتا دنیا دے اندر 100 سال زندگی گزار کے ونجن والا باپا جس لئے فوت ہوئے فرشتے پوچھیں گے کم لبستم فی الارض دسو دنیا کتنا وقت گزار کے آئے اگو جواب مل دیسن لبثنا یومن او بعد یوم ایک نہار یا ادھی نہار دنیا میں رہ کے آئے یہ دنیا صرف خواب دی طرح یاد ہو سی حقیقی زندگی اللہ پاک نے قیامت نو مومن آستے جنت بڑھائی ہے آکو چاہ سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا کریم تیرے مسلمان بندے تیری اطاعت کرن والے تیرے حکم دے آگے سر جھکان والے وہ دنیا دے اندر تکالیف اور مسائب دے اندر کافر بڑی راز و نخرے تے عیش عشرت وچ ہے نا اس دا کیا راز ہے راز دا سوال کیتا کہ یا اللہ کریم اس دا کیا راز ہے کہ کافر نو تو دنیا دے اندر عیش عشرت کھلی زندگی عطا فرمائی مومن مختلف تکالیف و مسائب دے اندر مبتلا نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتیوں جنت دا پردہ ہٹا دے جس لئے جنت دا پردہ ہٹایا آپ نے نگاہ کی تھی اللہ رب العالمین دی جنت رب نے کیا کیا انعام بڑھائے نے اور کیا کیا مسلمان آستے اللہ نے جنت دے اندر نعمتہ تیار فرمایا نے جدو آپ دی نگاہ پائیے جنت دی نعمتہ سر سجد رکھا عرض کی تھی مولا اگر یہ کیندے واسطے اللہ پاک نے فرمایا یہ انہیں مسلمان واسطے تو ہے جڑے دنیا چ تکالیف دکھ میں رہندے نہیں لیکن ہم اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں
عرض کیتی سر سجدے دے اندر رکھ کے عرض کیتی مولا کریم جے تو جنت دی ایسی نعمت انہاں لوگاں واسطے تیار کیتی ہے تو پھر تا اگر انہاں نو دنیا دے اندر کیما کر دیتا جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی کوئی دکھ دی گل نہیں جے بعد وچ انہاں نو جنت مل جائے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتو جہنم دا پردہ ہٹا دیو۔ جس لئے جہنم دا پردہ ہٹیا تو آپ نے جہنم دا عذاب دا ملاحظہ کیتا ہے کہ ایڈا خدا دا قہر اور عذاب جہنم دے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے رسول ایک او کافر جڑے تانوں دنیا عیش و عشرت اور چلاکی خوش نظر آنے نے پہ اے انہاں واسطے جہنم دا عذاب ہے۔ ہاتھ بن کے عرض کیتے یا مولا کریم جے کافراں واسطے ایڈا وڈا عذاب تیار کیتے پھر تے دنیا وچ لکھاں کروڑاں سال بھی ساری دنیا دی حکومت کر لین جے انجام انہاں دا جہنم ہے تے رسوا اور برباد ہو گئے پھر انہاں کوئی نفع نہیں۔ حدیث شریف دے اندر آندا ہے وہ مسلمان جڑا دنیا چ بڑے بڑے دکھ تکالیف وچ رہیا ہے لیکن اپنے دین ایمان تے قائم ہے، چھوڑیا نہیں۔ کفر دی آندھیاں آئے ہیں، تکالیف آئے ہیں، مصیبت آئے ہیں، اپنے دین ایمان تے قائم رہیا ہے اور انہیں نعرہ ماریا کہ کہو حفاظت کرے گا میری خدا میرا، کہو حفاظت کرے گا میری خدا میرا، رہوں جو حق پر تو زمانہ کرے گا کیا میرا، کہو حفاظت کرے گا میری خدا میرا، رہوں جو حق پر تو زمانہ کرے گا کیا میرا، غرور ان کو تو ناز مجھ کو بھی ہے اکبر، سوائے خدا کے سب کچھ ان کا اور خدا بھی۔ لیکن ایک گال توڑے ساڑھے منہ تے نہیں چھک دی، یہ بابا فرید سرکار جیسے ساڑھے بزرگاں جیسے لوگاں دے منہ تے چھک دی، کیوں کہ خدا ہوندہ ہی ہوندہ ہے جڑا ہر طرح خدا دا ہو جائے۔ تساں ساڑھے جیسے لوگاں نو ویکھ کے بزرگ فرما گئے نے کہ جی میرا جس سے بہلتا کوئی ایسا نہ ملا، جی میرا جس سے بہلتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے خدا کا بندہ نہ ملا۔ وہ کیا راہ دکھلائی ہے سر سید نے ہمیں، گم کر دیا کعبہ کو اور کلیسا بھی نہ ملا۔ رنگ تو چہرے کا کالج نے بھی رکھا قائم، لیکن رنگ باطن میں باپ سے بیٹا نہ ملا۔ جب بابا فرید سرکار دے دربار شریف تے جاؤ نا تے آپ دے مستورات دے قبراں دے ہوتے جس لئے پردہ نظر آنے نا دل دھاڑ کر کے رون ہے کہ اے رنگ باطن میں باپ سے بیٹا نہ ملا، کہ ہمارے باپ ہمارے دادا ہمارے بزرگ تو ایسے تھے کہ اپنے عزت کی اتنی حفاظت کرنے والے تھے کہ غیروں کی نظر میں اپنی مستورات کی قبریں بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کا رنگ کیا تھا ہمارا رنگ کیا ہو۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر بورڈ دفتر پر ہر طرح کی فلم فحش و ریانی ہے تو یہ وہ اشارہ ہے کہ رنگ باطن میں باپ سے بیٹا نہ ملا۔ لیکن یہ بھی ابتدائی دور سی جدوں انہیں آکھے رنگ کالج نے چہرے کا رکھا قائم، ہون تک کالج نے چہرے دا رنگ بھی قائم نہیں رکھیا نا۔ ہون کیا ہے جس کے ہاتھ میں تھی تلوار، جن کے ہاتھ میں تھی تلوار اب وہ ریزر سے پیار کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں تھی تلوار یہودی نہ لڑن واسطے، کافر نہ لڑن واسطے، حضور دے دشمن اور گستاخ واسطے جن دے ہاتھے ایک وقت تلوار ہوندی ہے تو وہ ہر وقت اسلام دے دفاع وچ اٹھ دی ہے۔ وہ تلوار ختم ہو گئی، اس تلوار دے جگہ تے کیا گیا ریزر۔ جن کے ہاتھ میں تھی تلوار اب وہ ریزر سے پیار کرتے ہیں، منہ بھی اپنا ریزر بھی اپنا، کب وہ دشمن پہ وار۔ دوستو اللہ پاک نے فرمایا حدیث شریف دے اندر آندا ہے کہ قیامت نو وہ مسلمان جڑا دنیا چ تکالیف مصائب ہر طرح برداشت کیتے لیکن استقامت دا پہاڑ بن کے اپنے دین ایمان نو قائم رکھیا ہے،
انہوں خراب نہیں کیتا، نہ کہیں دے خوف اور نہ کہیں دے لالچ اپنے ایمان نو ضائع نہیں کیتا۔ دنیا چ ہزار تکلیفاں اٹھائیاں نے، قیامت نو جس لئے پیش ہوئے گا فرشتے جنت دا پانی، حوض دا پانی ایک قطرہ سٹے سن جسم دے ہوتے تو کچھ سے دس تے کو دنیا وچ کدی تکلیف آئی ہے وہ آکسی نہیں، میں کو تو کوئی شے بھی یاد نہیں۔ تو جڑا مجرم ہے جن کو ایمان نصیب نہیں ہے، جن کو دین دی پرواہ نہیں ہے، جن کو اپنے ایمان دی فکر نہیں ہے، جڑا بے ایمان ہو کے مر گیا ہے، باویں لکھ حکومتاں طاقتاں دے اندر زندگی عیش و عشرت وچ گزار کے ونجے، ایک جہنم دی چنگاری جس نے جسم دے ہوتے لگ سی پوچھا ویسے دس تے کو دنیا وچ کی نہیں کوئی سکھ پہنچا ہا، وہ اکثر نہیں کوئی سکھ میں نو نہیں پہنچا، وہ ہر شے سکھ سب بھول ویسی ایک جہنم دی چنگاری دے وجہ۔ اس واسطے ایمان دی قدر قیامت کو ہو سی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے امیر غریب بنایا ہے، اس دے اندر بھی آزمائش اور امتحان ہے کہ امیر نو امیر اس واسطے بنایا ہے کہ تو غریب دا حصہ کٹ، غریب دا خیال کر، غریب نو غریب بنایا کہ تو رب دی تقسیم تے راضی رہے، شکر کر، صبر کر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس دنیا دے امتحان دے اندر انسان او کامیاب ہو سی، قد افلح المؤمنون، جوڑا ایمان کے نہ ہو سی اللہ اور اس دے رسول دی غلامی قبول کر گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن صرف اتنا نہیں کہ ایمان دا دعویٰ ہوئے، ایمان دا قول کرے تو اندے نال قیامت کو چھوٹتے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رب نے او قسم بھی بیان کی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جڑے آخر ہیں کہ ایسے مومن ہیں، ایسے ایمان کھیلنا ہے اللہ رسول تے یوم آخرت تے، لیکن اللہ فرماندے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، او مومن ہے نہیں۔ مومن کیڑا ہو سی؟ جڑے جس دے ایمان دے دعوے دے نال ان دا عمل اس دے ایمان دے دعوے دی دلیل ہو سی۔ آپ کو چاہ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چاریال حاجی خواجہ قطب فرید، حق اہل سنت۔ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صرف مومن دعویٰ رکھنا والا نہیں، ایمان بھی ہے تے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز پڑھتا ہے تے خشوع خضوع والی پڑھتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خدا کا خوف رکھ کر نماز پڑھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کئی نمازیں وہ بھی ہوتی ہیں نا جو ووٹ لینے کے لیے ہوتی ہیں، ویسے نماز یاد نہیں آتی۔ کوئی جب ووٹوں کا ماحول موسم آتا ہے تو جنازے میں بھی شرکت ہو جاتی ہے، عید میں بھی آ جاتے ہیں، جمعے میں بھی آ جاتے ہیں۔ نہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جوڑے اپنی نماز خشوع خضوع نال ادا کرتے۔ تو بارہا حدیث شریف سنی کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن دی معراج ہے، سنیا ہے، پڑھیا ہے، لیکن معراج نصیب ہر کسی نو نہیں ہوندا۔ معراج اگر نصیب ہوندا ہے تو داتا علی حجویری بابا فرید جیسے بزرگ اور دنیا دے اندر رہ کے نماز پڑھ کے معراج کر جاندے ہیں، روحانی معراج۔ جسمانی معراج وہ سید الانبیاء پاک نال خاص ہے، عرشاں دا معراج، لیکن روحانی معراج اللہ دے ولیاں نو نصیب ہوندا ہے۔ ایک وقت دا قاضی ہے، مسلمانہ دا بادشاہ ہے، قاضی نماز پڑھدا کھڑا، ایک اللہ دا فقیر گزرے، دیکھتے فرمایا کہ کیا اس قاضی نو نماز آندی ہے کہ نماز پڑھ دیتے؟ ایک گال کر کے تر گیا۔ قاضی صاحب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے،
اس فقیر دے پیچھو چل پہ کہ فقیر نے گال کیڑی کر دیتی کہ کیا سا کو نماز نہیں آتی، اساں بغیر نماز دے اسے ایویں قاضی بن گئے ہیں، مسلمان دے حاکم بن گئے کہ سانو نماز نہیں آتی۔ جا کے فقیر نے پوچھا کہ بابا کیڑی گال کی تھی تو کہ سا کو نماز نہیں آتی؟ انہوں نے فرمایا پتر اے دس توڑی نماز جو پڑھ دے ہو کی شرطاں؟ قاضی صاحب نے بیان کیتا کہ نماز دا وقت ہوئے، جسم پاک ہوئے، لباس پاک ہوئے، جگہ پاک ہوئے، قبلہ شریف دے طرف منہ ہوئے، اے نماز دے شرطاں۔ انہیں بابا نے آکھیا، اس اللہ دے فقیر نے آکھیا یہ تواڈیاں شرطاں نے، حقیقی شرط تے اصل شرط جڑی ہے وہ تو ذکر ہی نہیں کیتی۔ انہیں آکھیا بابا وہ کیڑی شرط ہے؟ انہیں بابے نے جواب دیتا ہے کہ وہ شرط ہے جن دے نال نماز مومن دی معراج بن دی۔ عرض کیتے بابا جی دسو ہاں کیڑی شرط ہے جن دے نال نماز مومن دی معراج بن دی؟ آپ نے فرمایا جس طرح نماز دی تو شرط بیان کی تھی کہ منہ کعبہ شریف دی طرف ہوئے تا نماز تھی سی، ورنہ نماز نہیں ہو سکتی۔ ساڑھے فقیران دے نزدیک یہ بھی شرط برحق ہے، لیکن ہی شرط دے نال اے شرط ہے کہ منہ کعبے دی طرف ہوئے اور دل رب کعبہ دی طرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ گل سن کے قاضی صاحب دے دل تے اثر ہویا، چپ ہو کے واپس چلے آئے۔ جس لئے گھر آئے رات کو ستے خواب وچ دیکھا ہے کہ او اللہ دا فقیر، او بابا بزرگ عرش معلیٰ دے اتے مسلح رکھ کے مسلح پا کے اتھے نماز پہ پڑھ دے تو ایسی نورانیت ہر پاسے نور ہے خدا دا کہ او خواب دے اندر ان دی ایسی لذت محسوس ہوئی ہے کہ دنیا دی کسی اور چیز دے انہوں لذت محسوس نہیں ہوئی۔ جس لئے صبح بیدار ہوئے فوراً اٹھے تو اس بابے دے دروازے تے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بزرگ بابا باہر تشریف گینا ہے، دیکھا تو فرمان لگیا قاضی صاحب، حالی قاضی صاحب نے بیان نہیں کیتا کہ میں کیوں آیا۔ بزرگ نے آکھیا ہے قاضی صاحب جیڑی تساں خواب دے اندر نظارہ دیکھتے آئے ہو، اے اللہ دے فقیر اندر یہ پہلی منزل ہے، اس تو بعد 70,000 منازل نے جیڑا تساں خواب وچ بھی نہیں دیکھ۔ آکھو چا سبحان اللہ۔ نماز مومن دی معراج ہے، صحیح معراج اس نو ہی نصیب ہوندہ ہے جڑا پھر اللہ دے بزرگاں دی خدمت وچ لگا رہندا ہے او پھر بزرگاں تو سینہ بسینہ دولت نصیب ہوندی تا او نماز۔ انسان دا کمال کھان پینے چ نہیں، کوٹھی بنگلے چ نہیں، یہ چیزاں وچ تے جانور انسان دے شریک ہے نا۔ ساڈے اپنے بزرگاں دی حضرت صاحب قبلہ دی ایک گل بیان کرنا چاہتا، آپ کو سبحان اللہ۔ آپ ایک جگہ تے تشریف گھن گئے دعوت سے، دعوت کرن والا صاحب مال سے، انہیں کافی کھانا تیار کیتا، لوگاں نو بلایا، دسترخوان لایا اور طرح طرح دے کھانے پکا کے آگے رکھے۔ آپ سرکار جس نے بیٹھے تشریف فرما ہوئے، دیکھا تے ایک کتا سامنے بیٹھا ہے ایک پاس ہے۔ آپ نے کتے نے ویکھ کے فرمایا بیلیو یہ کتا تانوں سانو کچھ کہنا چاہتا ہے، دسو کی کہہ رہے؟ سارے آکھے جی سانو تا نہیں سمجھ آ رہی کہ کتا سانو کی کہہ رہے۔ آپ نے فرمایا کتا سانو کچھ سبق دینا چاہتا ہے، ساڑھے نال کچھ کلام کرنا چاہتا ہے، ذرا غور کرو۔ انہاں کہ بزرگو تسا دسو کتا سانو کی کہنا چاہتا ہے؟ اساں تا یہی سمجھنا ہے کہ یہ کسی لقمے دے انتظار ہے بیٹھا، کسی ہڈے دے انتظار ہے بیٹھا کہ لوگ کھاون گے مینوں ہوئی کوئی ہڈی پاون گے، ساکو تا یہ سمجھ آندی۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک کتا ہڈی دے انتظار ہے بیٹھا ہے لیکن نال نال تو انہوں سبق پڑھا رہے ہیں۔ وہ کیڑا سبق ہے؟ فرمایا یہ کتا کہہ رہے ہیں تو انہوں سنوں کہ اے انسان یہ جو کچھ تو کھان پین دا سامان آگے رکھ کے بیٹھا ہے اندھے ہوتے فخر تے غرور نہ کر، یہ تیرے انسان ہون دا خاصا نہیں، اندھے ویچتے میں بھی شریک ہاں کہ اگر یہ کھانا میں نو پیش کرو تو میں بھی اس کو کھاواں گا۔ انسان دا کمال فرمایا اس ویلے شروع ہو سی جس لئے کھانا کھا کے مومن
نہ وضو کر کے خدا دی بارگاہ وچ شکر دا سجدہ ادا کرے سی اتھا مسجد وچ کتا شریک نہ ہو سی آکو چھے سبحان اللہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون صرف مومن دعویٰ رکھنا والا کامیاب نہیں نال خشوع خضوع دے نال رب دی بارگاہ وچ سجدہ ادا کرنا والا نماز پڑھنا والا مومن کامیاب ہے آکو چھے سبحان اللہ والذین ہم عن اللغو معرضون صرف نماز پڑھ کے نہیں نماز دے بھی کچھ تقاضے ہیں نماز وچ بھی کچھ بندے دے رب نال وعدے ہیں کہ نماز وچ جو کچھ پڑھیا ہے بعد وچ ہوندے اتے قائم رہے تو سمجھو یہ نماز ہے ورنہ اور نماز کوئی نماز نہیں تاہم کسی بزرگ نے آکھیا نا کہ آج کل لوگوں کا کیا ذہن ہے کہ چندہ دیجئے مسجد میں فلم دیکھیے سینما میں خدا بھی راضی رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اللہ پاک نو ملاوٹ پسند نہیں ہے والذین ہم عن اللغو معرضون اللہ فرماندا ہے مومن او کامیاب ہے جیڑا خشوع نال نماز پڑھ دے تے پھر ہر گناہ تو منہ موڑ کے دے سبحان اللہ والذین ہم عن اللغو معرضون لغو بمانا گناہ ہر گناہ تو منہ موڑ گھنن والے او رب دی بارگاہ وچ کامیاب ہون گے آکو چھے سبحان اللہ سبحان اللہ گناہ تو بچ گئے نماز پڑھے نماز کو بچاونا نماز پڑھنا کمال نہیں نماز کو بچاونا کمال ہے نماز اچھ پڑھدا کھڑا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اے اللہ تیرا نام بڑی بابرکت والا بڑی برکتاں والا تیرا نام ہے بڑی عظمت والا نام ہے بڑی شانہ والا نام ہے و تعالی جدک یہ پڑھنے کھڑا لیکن نماز پڑھ کے فارغ ہو دے مسجد دے دروازے چ لت رکھ دے خدا دا نا تھلے پیا ہے پیر رکھ کے تر ویندا ہے سمجھو اس دی نماز کسے کم دی نہیں کیوں جو زبان نال انہیں اقرار کیتا ہے کہ وتبارک اسمک اے اللہ تیرا نام بڑی برکت ہے بڑی برکت رحمت والا ہے لیکن نماز تو بغیر انہیں رب دے نا دی قدر نہیں کیتی انہا مطلب ہے جو نماز وچ آکے او بغیر نہیں کیتا پھر ان دی نماز کسے کم دی نہیں نماز دے اندر بندہ پڑھ دے وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجِرُكُ اے اللہ جڑا تیرا نافرمان ہے اسے انہیں چھوڑنے ساڑھا ہوندے نال تعلق نہیں ساڑھا ہوندے نال واسطہ نہیں اسے ہوندے نال دلی دوستی تعلق اسا نہیں رکھتے لیکن نماز تو بعد ہر بد مذہب نال ہر لچے نال ہر کمینے نال شامل ہوئے انہاں دے نال یارانہ ہوئے انہاں نال دوستی ہوئے محبت ہوئے تو سمجھو یہ دی نماز زبانی ہے دلی نہیں زبانی نماز ہو رہے دل والی نماز ہو رہے آکو چاہ سبحان اللہ والذین ہم للزکاة فاعلون گناہ تو بچ گیا ہے نماز ہی پڑھ لیا ہے نماز نے بچایا ہے لیکن صاحب استطاعت ہے رب نے انہوں مال دیتا ہے تو انہوں فرض کیتا ہے کہ تو زکاة ادا کرنی انہاں غرباء دا حق ادا کرنا ہے جنہاں نو رب نے محروم رکھیا ہے امتحان آستے تیرا بھی امتحان ہے اس غریب دا بھی امتحان ہے اور اس امتحان ہے کوئی قسمت اللہ کامیاب ہوتا ہے نماز ہر کوئی پڑھ لیتا ہے نماز پڑھنا آسان لگتا ہے لیکن جے بچوں رب دے حکم دے مطابق پھر خرچ کرنا جو رب نے حصہ مقرر کیتا ہے انہوں جے بچوں کڑھنا اے پھر کئیاں نو شیطان اتھے آکے گمراہ کر لیتا کسی نہ کسی بہانے یتیمان دا حق فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم اللہ فرمائے ہے اساں امیران دے مالش ایک مقرر حصہ فرض کیتا ہے منگتے واسطے اور محروم لوگ غریب لوگوں واسطے جنہوں نے رب نے مال نہیں دیتا امیران دے مالش رب نے حصہ رکھے جڑا اے قرضہ دنیا وچ ادا کر ویسی قیامت کو سوکھا اور آسان ہو سی تو جے دنیا میں قرضہ ادا نہ کیتا تو پھر میدان معاشر ہو سی غریب لوگ امیرہ دے گربان پکڑ کے کھڑے ہو سن یا مولا کریم انہیں دنیا میں ساڑھا حق ادا نہ کیتا ہے
اسا غریب محتاج ہاں سے اے مالدار ہاں اندے گھر ہزارہ کھانے پک دے ہن زے کر چھوڑے نہ ہاں اسا ہمسائے بھوکے بیٹھے رہنے ہاں سے سارے کو نہیں کی نہیں پوچھا نہ ہاں ایسے لوگ بھی رب دی بارگاہ وچ کامیاب نہیں ہو سکتے والذین هم للزکاۃ فاعلون وہ کامیاب ہوں گے جڑے زکات بھی ادا کرن والے ہوں گے آپ کو چاہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتح العزیز شریف نے اندر ایک گل لکھی فرمایا یار کیسے عجیب گل ہے لوگ زمین تے اعتماد کر دینے رب تے اعتماد نہیں کرتا زمین تے اعتماد ہے رب تے نہیں کس طرح کہ لوگ گندم اٹھا کے زمین اچھ بکھے آنے 2 من 4 من 10 من زمین جو چھوٹ آنے نے تھلے دبا دیتے زمین کس امید تے اس امید تے کہ اے زمین اندے وچ ایک من سٹ رہے ہیں تے 20 من اے ہی گندم سانو واپس کرے گی زمین تے اعتماد کر کے جٹ زمیندار دانا اندے سپرد کر دیندہ ہے مٹی دے تھلے چھپا دیندہ ہے اعتماد کر دیں ہمیں کہ یہ زمین ایک من دی بجائے 20 من دے سی لیکن اے ہی زمیندار او زکاة دا من کسے غریب نو پیش کر کے اس گل دا اعتماد نہیں کرتا کہ میرا رب العالمین قیامت نو ایک دی بجائے 70 عطا فرمائے جنہ دا ایمان بالغیب ہے نا انہاں دے سامنے جنت جہنم دا نظارہ ہر وقت تسا ساڑھے جیب چو روپیہ خدا دے دین آستے خرچ کرنا مشکل لگتا ہے جنہ حقیقی ایمان جنہ کو نصیب ہویا ہے حضرت عثمان پاک جیسے صحابہ نو تو انہاں نو مال خرچ کرنا ایڈا آسان ہوندہ سی کہ اگر مال انہاں دے کول ہے تو بوجھ ہے اگر خدا دے رستے سے خرچ کر دیتے ہیں تو خوش ہو گئے آقا چاہ سبحان اللہ حضرت عثمان پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب خواجہ شفیع محمد سرکار زندہ آباد مدینہ شریف ایک مرتبہ کہاں تو واقع ہویا لوگاں نو کھان پین دی شے میسر نہیں پریشان نہیں حضرت عثمان پاک ملک شام میں جا کے تجارت کی تھی اتھوں ایک قافلہ بھر کے لیاندہ غلے دا ضروریات دی چیزاں دا جس لئے مدینہ شریف دے قریب ہون لگے راستے وچ تاجر لوگ پہنچ گئے انہیں عرض کیتا ہے عثمان جو کچھ تو مال لے کے آیا یہ مال سانو دے دے اور منافع مانگ جنہ منافع لینا چاہنا آپ نے فرمایا دوستو تو سا میں نے کنا منافع دے ہوگے انہیں آکھا جی جتنا تو سے خرچ کر کے آئے ہو اسی دگنا تو انہوں دینے ہیں مال ساڑھے سپرد کر آپ نے فرمایا میں نے اس نالو زیادہ ملتا اگر طور پہ آپ انہیں پھر عرض کیتے حضور تو سی 3 گنا لائے لو مال سانو دے دے آپ نے فرمایا نہیں میں نے اس نالو زیادہ ملتا آپ آگاہ چلتا انہاں رستے پھر عرض کیتے حضور 4 گنا لے لو آپ نے فرمایا نہیں توڑا کم نہیں ہے میرا سودا خریدنا انہیں عرض کیتے حضور 5 گنا لے لو 6 گنا لے لو 7 گنا لے لو آپ نے فرمایا یار میں تو انہوں آکھا ہے میں نے اس نالو زیادہ نفع ملتا ہے توڑا کم نہیں ہے میرے تو سودا کرنا میرے تو سودا لینا میں کسی اور نو سودا دینا وہ حیران مدینہ شریف دے اندر وڈے وڈے تاجر سی ہیں ساڑھے نالو ود کون ہے جیڑا اس حضرت عثمان نو 7 گنا تمہیں زیادہ نفع دے وے آپ جس لئے مدینہ شریف دے قریب پہنچے قافلے نو بٹھایا ہے تو اعلان فرما دیتا ہے اے سارے مدینہ والے ہو جو ضرورت مند محتاج ہیں سب آؤ اپنے اپنی ضرورت مطابق خدا واسطے لے جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال اے شان سے انہاں دے جوڑے ایمان بالغیب رکھ دے سن انہاں نو پتہ ہے اسے رب دے بارگاہ
ایک دیاں گے 70 دے بجائے 700، جتنا خلوص زیادہ ہوئے گا انہا رب اجر زیادہ عطا فرمانا جائے۔ صرف زکاة دین تک بھی کفایت نہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جڑے سارے کام کرن، ایمان بھی رکھن، نماز بھی پڑھن، گناہ تو بھی بچن، زکاة بھی ادا کرن، لیکن اور بھی خدا دے احکام ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کامیاب ہون گے رب دی بارگاہ جڑے اپنی عزت دے بھی حفاظت کر دے۔ آپ اچھا سبحان اللہ، عزت دی حفاظت رب نو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ بے غیرت انسان ہوئے لکھ نمازہ پڑھے رب دی بارگاہ کوئی مول نہیں رکھتی۔ غیرت مند دا ایک سجدہ بھی عرش الہی نو ہلا کے رکھ دے۔ سبحان اللہ، کئی صحابہ کرام نے جنہ دی جدوں وفات ہوئی ہے خدا دا عرش ہل گیا۔ عزت دی حفاظت واسطے جن نے اپنی عزت پہرا دیتا ہے اللہ پاک نے انہوں نے دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو فرمایا۔ ایک والی بھوپال دا ایک والی سی، وقت دا والی سی، حکمران سی، اس تے ایمان گھر دے اندر ایمان سی، پردہ سی۔ اس طرح کہت ہویا ہے ہندوان دا علاقہ ہے، مسلمان کٹھے ہو کے صلاۃ استسقاء نہ پڑھی، دعا کی تھی، بارش نہ آئی، دوسرے دن پھر پڑھی، بارش نہ آئی۔ ہندوانے تانے مینے دینے شروع کر دیتے کہ دیکھو مسلمان اپنے رب کو دعاواں پہ مانگ دینے کتنا دن ہو گئے نے، رب تعالیٰ انہوں نے بارش نہیں دے رہا۔ یہ اگر انہوں دا رب سچا ہونا تو انہوں دی فریاد سندا، انہوں نے بارش دینا۔ یہ سارے دعاواں پہ مانگ دینے، انہوں دا رب سچا ہونا تو انہوں نے بارش دینا۔ جس لئے ہندوان نے گال سنی تو اس بھوپال دے والی دے گھر ایک پاک دامن پردیانی بی بی نے سنی گل کہ ہندو آج مسلمانوں نے تانے پہ دینے نے، انہیں حکم دیتا خادمانوں کے گھر دے بہر خیمے لا کے پردے دی جگہ بڑھا دے۔ جس لئے پردے دی جگہ بڑھائی گئی، وہ بی بی بہر پردے دی حالت جا کے اس خیمے دے اندر جا کے دھوپے جا کے اپنا دوپٹہ تھوڑا سا ظاہر کیتا ہے، ہٹایا ہے، پردے دے اندر کاٹے، عرض کیتے مولا کریم میں ساری زندگی اپنا جسم غیر نو نہیں وکھایا، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ چ مقبول ہے اور پسند ہے تو مہربانی فرما کے بارش عطا فرما۔ سبحان اللہ، ایک گال کر کے بی بی واپس آئیے، مکان دے اندر پہنچی، خادم حالی خیمے لپیٹ رہے سن، کٹھے پہ کر دے سن، اللہ پاک نے فوراً بارش عطا فرما۔ سبحان اللہ، عزت دی حفاظت دا ایک واقعہ صحابہ کرام دا سنا دینا آپ کچھ سبحان اللہ۔ آپ سرکار دے صحابہ قافلے دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک علاقے تو گزرے، ایک مکان دے وچوں آواز آئی، کون؟ بہروں جو گزرے، اندروں آواز کسے دیتی کون؟ جواب دیتا نحن اصحاب محمد، اسی حضور دے صحابہ۔ فرمایا کدھر؟ انہاں عرض کی کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا کافران نال جہاد تے جنگ کران واسطے جا رہے ہو۔ پوچھا اتھے تو انہوں کی لبھے گا؟ فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی تو غنیمت مال کٹھا کر لے آماں گے، جے رب نے شہادت بخشی تو جنت دے مالک بن جاؤں گے۔ اس نوجوان بہر نکل آیا تو کہہ دے یار میں نے وہی نال لے چل۔ جدو نوجوان نال چل پہ جس لئے میدان دے جنگ دے میدان پہنچے نے، آمنا سامنا ہویا، وہ نوجوان لڑ دے شہید ہو گیا۔ جس لئے شہید ہویا ہے آپ سرکار اس دی جس مبارک دے نال تشریف لے گئے، قریب جا کے اس نوجوان ویکھ کے آپ سرکار مسکرا پہ خوش ہو گئے، مسکرا ہو گئے۔ مسکرا کے آپ نے فوراً منہ موڑ لیا اور دور جا کے کھڑے ہو گئے۔
صحابہ پاک حیران ہو گیا بھی آپ سرکار پہلے خوش ہوئے ہیں مسکرائے ہیں پھر آپ نے منہ موڑ لیا اور دور چلے گئے ہیں خیر ہے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا راز ہے آپ پہلے خوش ہوئے ہو مسکرائے ہو پھر آپ نے منہ موڑ لیا اس نوجوان تو اس کی وجہ کیا ہے آپ سرکار نے فرمایا ہے صحابہ میں خوش اس واسطے ہویا کہ میرا ایک امتی جنت وچ پہنچ گیا لیکن میں منہ اس واسطے موڑ کے دور چلا آیا کہ اللہ پاک نے جنت ہورا نو حکم فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان دا میدان جنگ وچ جا کے استقبال کرو تو میں محمد دی غیرت گوارا نہیں کیتا کہ میرے امتی دی حور ہوئے اور میں محمد دی نگاہ دے اوتے پے جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل عمر چشتی زندہ باد پیر و مرشد خواجہ محمد زندہ باد دوستو اے ہن السبق سونے مدنی تاجدار دے جڑے اسی بھلا بیٹھے ہیں کہ آپ سرکار نے ایک کام کر کے حالانکہ سید الانبیاء پاک سب کے باپ تے انہا اعتماد نہیں ہو سکتا جنہ سید الانبیاء تے لیکن آپ سرکار نے بی بی پاک فرمانے نے ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراتن قطو سونے نبی پاک سرکار دا کدی غیر عورتوں ہاتھ تک نہیں لگا آپ نے مس نہیں کیتا کسی عورت نے ہاتھ نہیں لایا تو انہوں سانو سبق دیتا ہے کہ اے میرے امتیوں یاد رکھا ہے جدو میں محمد پاک ہو کے معصوم ہو کے کسی غیر عورت نے ہاتھ نہیں لایا تو بعد آنگن والے کئی بھگیاڑ ہون گے کوئی ڈاکو ہون گے چور ہون گے جنہ کئی تعلیم دے بہانے کسی مدرسے دے بہانے عورتوں نو بیر کڈنے کئی 2 نمبر پیر ہو کے بری دنیا تو پیر دبوانے نے اور بغیرتی کرنی ہے خبردار وہ انہاں لوگاں دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخر چک گل اپنے بزرگاں نے ادب دے حوالے نال سنا دے نا پوچھا سبحان اللہ سنیا کوئی کمینے بھوک دے پھر دے نے بکواساں کر دے پھر دے نے بزرگاں دے بارے دوستو جنہ اپنے آپ میں خدا دے حکم خدا دے رسول دے حکم دے سامنے اور انہاں دے ادب وچ ایم اس طرح مٹایا ہوئے کہ انہاں دے اس مٹنا رب نو پسند اگر آ جائے تو پھر دنیا دا کون کمینہ انہاں دی عزت گھٹا سکتا کچھ سبحان اللہ رمضان شعبان دے اندر علی پور شریف چھوٹے مرشد پاک اور بڑے مرشد پاک بھی ہوتے تشریف لے آنا ہے آپ دا معمول شریف ہے کہ عید دی نماز پڑھا کے سارے ساتھیں نو دعوت دینی کہ بیلیوں نماز پڑھ کے کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو کے اسی پورے علی پور شہر دا چکر لانا ہے اللہ رسول دا نام جتھے جتھے تلے نظر آوے گا انہوں اٹھانا ہے اور انہوں محفوظ کرنا ہے اساں فقیران دی یہی عید ہے کہ اللہ رسول دا نام محفوظ ہو جائے اس مرتبہ آپ علالت اور تکلیف دی وجہ کو بہر تشریف نہ لے جا سکے درویشہ نو بھیجا کہ جاؤ اللہ رسول دا نام کٹھا کر کے لے آؤ ساڑھی عید یہی ہے جس لئے وہ درویش اللہ رسول دا نام کٹھا کر کے واپس آئے نے تے آستانے تے پہنچے نے آپ اٹھ کے دروازے پہنچ گئے دروازے جا کے انہاں درویشاں دے منہ تک رہے نے انہاں درویشاں جس لئے جتیاں اتار کے اندر گئے نے آپ انہاں دا جتیاں چک چک کے چم دے سن فرمان دے سن رب رسول دا نام اٹھان آستے جتی توڑے نال گئی ہے میں ہی دا بوسا لے جنہ اپنے آپ میں اس طرح مٹایا ہوئے کوئی کسے کمینے دے بکواس انہوں نے کوئی اثر نہیں کر سکتا دعا ہے اللہ رب العالمین سکو انہوں بزرگاں نال قائم رکھے انہوں دی محبت عطا فرماوے انہوں دے نقش قدم دے چلان دی توفیق عطا فرماوے کسے لوگ سوال کر دیں کہ یار
حکومت دی طرفوں وائرس تے ٹیکے لگ رہے ہیں، کرونا وائرس تے ٹیکے لگ رہے ہیں، یہ حکومت شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دوستو یہ وہی سوال کر سکتا ہے جنہیں ایمان دا ذائقہ نہ چکھیا ہو، جنہیں ایمان دا حلاوت اور ذائقہ، ایمان دی مٹھاس جنہوں نصیب ہوئی ہے، انہوں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں کہ اللہ پاک نے یہودی دی ہر دشمنی قرآن گن گن کے کھول کھول کے بیان فرمائیے کہ یہودی خدا دا دشمن، رسول دا دشمن، قرآن دا دشمن، توڑے نبی دا دشمن، کعبے دا دشمن، مسجد دا دشمن، نماز دا دشمن، روزے دا دشمن، توڑی عورت دا دشمن، توڑی دولت دا دشمن، توڑی عقل دا دشمن، توڑی نسل دا دشمن، توڑی جان دا دشمن، توڑی مال دا دشمن، توڑی صحت دا خیر خواہ کی نہ ہو سکتا ہے۔ اس واسطے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں جنہیں خدا دے قرآن تے اعتماد رکھے۔ ایک گل ہے میں آکھاں کہ فلاں توڑے دشمن ہو سکتا ہے جھوٹ ہوئے، ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو، میکو لگی ہو، ایک وہ بندہ ہے جن دے بارے رب العالمین فرماوے کہ اے توڑا دشمن ہے، اس کے اندر شک کرنا اللہ بھی کافر ہو جائے گا کہ من استقو من اللہ کی لا رب نالو زیادہ سچا کون ہو سکتا۔ اس واسطے پوچھن دی لوڑ نہیں، رب کل پناہ مانگو، رب کل دعا مانگو، اللہ پاک سنو یہودی دے ہر فتنے تو محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔